جس نے بھی یہ دعا پڑھی مجھے یاد نہیں کہ آج تک اس کو گھر در برکت خیریں نہ ملی ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں جی، اور جیسے پہلے جس گھر میں رہتے تھے نا اپنا گھر کا بک گیا، کافی سال سب کرایوں کے گھر پہ رہ رہے ہیں، اور جیسے بہت ہی بار بار گھر بدلنی پڑنا ہے پڑ دے، تو آپ کو ایسا عمل بتائیں جس سے ہمیں اپنا گھر اللہ تعالیٰ دے دے۔ اچھا، ایسا عمل بتائیں جس سے اللہ آپ کو اپنا گھر دے دے۔ آپ کو وضو کے درمیان کی دعا کا پتہ ہے کہ جس نے پڑھی اس کو بڑا گھر ملا؟ مجھے بھی ملا۔ جی، وہ دعا پڑھوں وضو میں؟ بولیں ذرا کون سی ہے؟ وہ ابھی بھول گئی میں۔ جس نے بھی وضو کے دوران یہ دعا پڑھی مجھے یاد نہیں کہ آج تک اس کو گھر در برکت خیریں نہ ملی ہوں۔ آپ وضو کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیے، اور اس کے علاوہ سارا دن کھلا اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو یہ دعا بہت زیادہ پڑھیں۔ چھوٹے سے لفظ ہیں، یاد کر لیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، بس۔ جی حضرت صاحب ایک اور بات بھی کرنی تھی۔ جی، دراصل میری عمر 25 سال ہونے والی ہے، اور مجھ سے چھوٹی چھوٹی میری کزنوں کی شادی ہو گئی۔ میرے گھر والے بہت پریشان ہیں۔ بہت زبردست چیز بتاتا ہوں، سارا دن کھلا علم نشرح پڑھیں، سورت پوری وضو بے وضو سورت علم نشرح بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں۔ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے ایسے شادی ہوگی جیسے پھول چن لیا جاتا ہے، اور نصیب مقدر بھی اچھے ہوں گے، اور زندگی پر پچھتاوا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ ایسے ہی پھر جو چیخوں کی آواز تھی، وہ آواز چیخوں، اللہ، عجیب رونا دھونا، ہم نے تو تیرے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، یہ وہ۔ میں نے کہا تم جانا، تمہارا کام جانا۔ اس مٹی کی ریت میں کون سی طاقت آئی تھی جس نے میری اندیکھی چوری یا اندیکھی چھیڑ چھاڑ یا اندیکھا نقصان سے روکا تھا؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ یہ آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ آیت سورۃ المومنون کی آخری 4 آیتیں اندیکھی چوری کو روکتی ہیں، اور اندیکھی چوری ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ بتا دو۔ وہ لاکر ہیں، وہ تالے ہیں، وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم نہیں روک سکتے اس کو۔ صرف فرشتوں کی طاقت، رب کی طاقت، اندیکھی چوری کو اندیکھی طاقت ہی۔ چند ہی دنوں میں میرے گھر میں ایسے محسوس ہوا کہ خوشحالی آ گئی ہے۔ میری جی میں آیا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوں اور ان کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادہ آل بیت، اور آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت کہ آپ نے میرے ساتھ یہ احسان فرمایا، آپ نے میرے ساتھ یہ شفقت فرمائی۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تو حضرت مصلی پہ بیٹھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اہل بیت کا یہ ترا، تاج اور عظمت ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں میں ہمیشہ عبادات رہی ہیں، اعمال رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے مانگنا رہا ہے، اور پھر اللہ کے خزانوں سے مانگ کے مخلوق کو دینے کا مزاج رہا ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھا، آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کی بارگاہ میں دست بستہ سلام پیش کیا، اور نہایت ہی ممنون اور شکریہ کہ آپ نے میری اس تنگ دستی میں خبر لی، اور آپ نے نہایت کرم نوازی فرمائی، اور آل رسول کی سخاوت جو ہوتی ہے واقعی ہے۔ میں نے کچھ کلمات آپ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ ایک پل میں سنجیدہ ہو گئے، اور سنجیدہ ہو کے فرمانے لگے، ہم آل رسول کو ایک چیز ملی ہے، میں تجھے بتاؤں، اور آئندہ کے لیے اگر تو بھی کرے گا تیری خود وسعت ہوگی، یعنی تیرے پاس مال، نعمتیں اور چیزیں ہوں گی، اور جس کو تو مال دے گا اس کے پاس بھی وسعت ہو جائے گی۔ اور پھر ٹھنڈی آہ بھر کے فرمانے لگے، اے کاش ہم برکت کو پہچان لیتے۔ اور پھر مجھے فرمایا کہ جب تجھے پریشانی ہو اور الجھن ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی مشکل ہو،
کوئی ناکامی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی زندگی کا داغ ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کر کے پڑھ، اور پھر توجہ سے پڑھ اور دھیان سے پڑھ اور یکسوئی سے پڑھ اور پورے اعتماد اور پورے یقین سے اور پورے دھیان سے اور پوری دل کی کیفیتوں سے پڑھ۔ اور پھر فرمایا سلام پڑھنے کے بعد پھر کثرت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور آمین کہے